بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ عزیزان ملت، نوجوانان اسلام، پردے کے پیچھے بیٹھی میری مائیں بہنیں، خداوند عالم کا بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع فرمایا، اور چند منٹ کے لیے میری حاضری ہوئی ہے۔ دعا فرمائیں کہ خداوند قدوس مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، آمین۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اے پیغمبر، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے اسرفوا علی انفسہم کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، اپنی جانوں کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ میری رحمت سے کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو، میری رحمت سے کبھی مایوسی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کون سی نیکی پسند آ جائے، کون سی نیکی کی برکت سے خداوند عالم اپنے بندے کی مغفرت کے فیصلے فرما دے یا اپنی بندی کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ کے یہاں کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہ کون سا وقت قبولیت کا وقت رکھتا ہے، کون سی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، کون سا وقت اللہ کے یہاں قبول کر لیا جاتا ہے، کون سی نماز اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے، کون سی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی خیال کرے کہ میں پانچوں وقت کا نمازی ہوں، حج ادا کر لیا ہے، عمرہ بھی کر لیا ہے، اوابین کا اہتمام کرتا ہوں، اشراق کا اہتمام کرتا ہوں، تہجد کا اہتمام کرتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ اس کی بخشش کی جائے۔ اور ایک آدمی ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ میں شرابی ہوں، میں شراب پینے والا ہوں، میں زنا کرنے والا ہوں، میں گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہوں، اللہ سے ڈرتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں پر اتر جائے، بلکہ اپنے رب کے سامنے اپنے رب سے تعلق کو قائم کرے، اپنے رب کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، تعلق کو مضبوط کرے۔ آئی میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ آپ نے دیکھا، کتابوں میں پڑھا کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، ان کو خواب میں کسی بزرگ کی یاد ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہارے پڑوسی کا جنازہ تیار ہے، تمہارے پڑوسی کا جنازہ تیار ہے، تو جا کر اس کا جنازہ پڑھو۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جانتے تھے کہ ان کا پڑوسی بڑا شرابی انسان ہے، شراب پینے والا ہے، نشے کے اندر دھت رہتا ہے۔ اب وہ بیدار ہوتے ہیں، جا کر کے دیکھا کہ واقعی میرے پڑوسی کا انتقال ہو گیا ہے، واقعی میرے پڑوسی کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ خواب میں مجھے بتلایا گیا کہ میرا پڑوسی کا نماز جنازہ رکھا ہوا ہے، جاؤ جا کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھو، اب میں پریشان ہوں، اللہ میری نصرت اور مدد فرما۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ چلو جا کر کے میں اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہوں، پہلے میں ان کے گھر والوں سے بات کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس کہلے خانہ سے معلوم کیا کہ اس کی موت کس حال میں آئی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک غافل بندہ ہے، اللہ سے تعلق کو توڑ رکھا تھا، شراب پینے والا بندہ ہے، گناہ کرنے والا بندہ ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا، اس کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے اور یہ اللہ تعالیٰ سے وہ فریاد کر رہا تھا، اے دنیا و آخرت کے مالک میرے اوپر رحم فرما، جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس عاجزی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، کسی کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو حقیر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ ایک روایت میں لکھا ہے
کہ دن میں اگر 100 مرتبہ گناہ ہو جائے 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کیسی توبہ؟ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے توبہ کرو پکی سچی توبہ توبۃ نصوحا کہ اس گناہ کو کرنے کے بعد دوبارہ زندگی میں جب توبہ کر لے اس گناہ کا خیال تک بھی دل میں نہ آئے. اس لیے میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اللہ سے تعلق کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوسی اختیار نہیں کرنی چاہیے. معلوم نہیں کون سی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے کس نیکی کے طفیل اللہ تعالی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے. آئیے اس سے آگے بڑھیے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پڑ پوتے ہیں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ. جس وقت میں ان کا انتقال ہوا چنانچہ قبرستان میں نہ جانے کتنے لوگ دفن ہیں کتنے لوگ مدفون ہیں. جس وقت میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قبرستان میں جنازہ پہنچتا ہے. آوازیں آتی ہیں چاروں طرف سے. کوئی پکارنے والا پکار کر کے کہتا ہے کہ جاؤ ہم نے اپنے ولی کے طفیل تمام قبرستان کے مردوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس عالم کی بنیاد پر کس اللہ والے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے. کس شرابی کا مصافحہ کس عالم کے ہاتھ سے جڑ جائے کس عالم کا مصافحہ کس اللہ والے کے ساتھ جڑ جائے. معلوم نہیں کون عالم کتنی قبولیت رکھتا ہے کون عالم کتنی مقبولیت رکھتا ہے. یہ سب فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کے اندر ہے. دعا فرمائے خداوند قدوس ہمیں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.